अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। अभी आपने ये तमाम गुफ्तगू सुनी। आज पूरा दिन जो मामला चलते रहे, शहबाज गिल साहब पर जो मुबैना तशद्दुद हुआ, उसी के इर्द गिर्द तकरीबन तमाम जो इस वक्त पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो घूम रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज एक रैली निकाल रही है। इस्लामाबाद में मरकजी रैली निकाली गई जिसकी एक जो क़यादत है इमरान खान करेंगे। रैली इस वक्त निकाल ली गई है और शहबाज गिल के साथ हिमायत में ये रैली निकाली गई है। इससे पहले इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया। अब ये जो इक़दाम लिया गया, इसके बाद जो सियासी तसादुम है, उसकी तसादुम किसी सूरत हाल पैदा होने का खदशा तो यहाँ पर ज़रूर है। इलाहाबादी उसके बाद ये हुआ कि एक वीडियो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने रिलीज़ की और वो भी अभी आप देख चुके हैं। पहले इंट्रो के अंदर वो कहने लगी कि ये हट्टे कट्टे यहाँ पर फिर रहे हैं और इनको अगर कोई तशद्दुद किया गया होता तो यहाँ पे किताबें पढ़ रहे होते, पुलिस वालों से बात कर रहे होते, चहलकदमी कर रहे होते। ये सवाल उन्होंने उठाए हैं। अलबत्ता एक सवाल जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया वो ये कि 12 रोज़ रखा गया। अभी तक 12 रोज़ हो चुके हैं शहबाज गिल को गिरफ्तार किए हुए। उसके बाद जो ये मामला हुआ था, जिस वक्त तशद्दुद हुआ, वो पहली रात की बात है। उस दौरान कहाँ पर रखा गया, वो सीसीटीवी फुटेजेस कहाँ पर हैं, काइंडली अगर वो भी हुकूमत दिखा दे, ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। 12 दिनों में से 1 मिनट की ये फुटेज हमारे सामने आई है। तफसील से इस पर बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा इस चीज़ को एसरटेन करना, इस चीज़ का नतारा करना कि हुआ क्या है, ये बड़ा ज़रूरी है। तो उस पर फवाद चौधरी साहब ने एक मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि एक कमेटी बना दी जाए। एक तो कल तो एक जुडिशल इंक्वायरी का भी कह रहे थे, आज उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें 3 बड़ी पार्टी से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शीरी मजारी, साद रफीक साहब PMLN से और मुस्तफ़ा नवाज खोखर पीपल्स पार्टी से, ये इस कमेटी के अंदर हो जाए और खुद इंक्वायरी कर लें कि किसने तशद्दुद किया, हुआ या नहीं हुआ, खुद देख लें वो सारा कुछ। क्योंकि ये 3 लोग कम अज़ कम, शीरी मजारी को तो चलें हम इस वजह से डिस्काउंट कर देते हैं इसमें से कि वो अपनी उन्हीं की पार्टी के शहबाज गिल साहब हैं। बाकी मुस्तफ़ा नवाज भी और साद रफीक साहब भी, इन दोनों ने भी एक हमदर्दाना बयान दिया और दोनों ने कहा कि ये बहुत गलत हुआ है जो शहबाज गिल साहब के साथ हुआ है। लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो बज़िद है। वो ये कह रही है कि बिल्कुल हुआ ही कोई तशद्दुद नहीं है, टोटल ड्रामेबाजी है। अब शहबाज गिल साहब जो आज सजेशन दे रहे थे, ज़रा वो आप सुन लीजिए, फिर बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब, माफ़ कीजिएगा। मेरी ज़ाती राय ये है कि इसके ऊपर इंडिपेंडेंट लोग जो हैं, बेशक वो मुस्तफ़ा नवाज खोखर हो जाएं, साद रफीक हो जाएं, ख्वाजा साद रफीक ने टॉर्चर के ऊपर बात की है, और डॉक्टर शीरी मजारी, ये तीनों लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स के ऊपर इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है और ये पार्टी से एफिलिएशन से ऊपर होके सोचते हैं। तो अगर इन 3 लोगों को आप इसकी इंक्वायरी का सौंप दें और ये 3 लोग फैसला कर लें कि टॉर्चर हुआ है या नहीं हुआ और वो सारा इसको देख लें, तो ये बहुत बेहतर होगा। फवाद चौधरी साहब की बातचीत आपने सुनी है। इसके अलावा जो प्रोग्राम में आज हमने बात करनी है, इमरान खान साहब ने आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ मुलाकात की है। बड़ी अहम उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं। एक उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ की जो तकर्री है ये मेरिट पे होनी चाहिए, और मैंने कभी देखा नहीं दुनिया भर के अंदर कि इतना बड़ा इशू बन जाए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से। अपनी नाअहली के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि ये उल्टे लटक जाए तो मुझे नाअहल नहीं कर सकते। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। फाइटिंग मोड में नजर आए हैं वो आज भी। और सलमान रुश्दी के हवाले से जो एक गार्डियन की खबर का वो शेयर किया जा रहा है, मौलाना फजलुर रहमान ने उन पर इल्जामात लगाए हैं, फिर मजहबी हवाले से उस पर उन्होंने कुछ सफाई दी, और फिर इस्लामाबाद बंद करने के हवाले से उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन दिस वुड बी द लास्ट ऑप्शन। तो गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ जो ऑगस्ट पैनल है आज, उसका तारुफ आपसे करवा दें। आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया है। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हैं, तज्जिया कार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपको भी सर बहुत वेलकम शो के अंदर। और खलील ताहिर सिंधु साहब हमें स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। तो आई विल स्टार्ट विद यू मैडम आलिया, ये फरमाइएगा कि इस चीज़ को जो फवाद चौधरी साहब ने सजेशन दी है, एक कमेटी बना दी जाए इन 3 लोगों पर मुश्तमिल, ये उनका ख्याल है, ये पार्टी का भी ये ओपिनियन है कि ये इस तरह की कोई कमेटी बन जाए, क्योंकि बड़ी पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, और क्या ऑफिशियली इसको फ्लोट किया जा सकता है, ऑफर की जा सकती है दूसरी पार्टीज को कि ये 2 बंदे हमें दें, कमेटी बनाएं और दूध का दूध पानी का पानी कर लें। थैंक यू अकबर साहब। अकबर साहब, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी, फवाद चौधरी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ द PTI हैं और वो जो भी स्टेटमेंट देते हैं वो पार्टी की ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है। हम ऐसा क्यों चाहते हैं और हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि एक तरफ ये हुकूमत फाशिज्म का मुजाहरा करिए, फस्तायत का मुजाहरा करिए, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को जिस तरह की दहशत गर्दी का ये निशाना बना रही है, और उसके बाद किस तरह से मुंह पक्का करके वो जो झूठी औरत है, यानी इनकी पार्टी में असल में सारी जितनी भी मरियम है ना, दोनों ही बहुत झूठी और दोनों ही बहुत फितना परवर है। वो आकर जिस तरह की 1 मिनट की फुटेज दिखा रही है,
सारी दुनिया ने कल देखा है और सारी दुनिया ने ये देखा है कि जो ब्लैक लाइफ मैटर्स के अंदर अमेरिका में हुआ था, जिस तरह से वहां पर जॉर्ज फ्लॉयड कह रहा था आई कांट ब्रीथ, इसी तरह से कल शहबाज गिल चिल्ला चिल्लाकर इस हुकूमत की फस्तायत को दुनिया के सामने दिखा रहा था। क्या इमेज किया पाकिस्तान के उधर कि जब कहा गया कि मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे ऑक्सीजन दो, आज वो बीबी 1 मिनट की फुटेज लाकर ये दिखा रही है और क्या कह रही है, हट्टा कट्टा। आप कौन लोग हैं? मतलब क्या आप लोग, क्या आप लोगों के क्रेडेंशियल्स हैं? आप लोग इस हुकूमत के ऊपर मुसल्लत हुए हैं और उसके बाद मुसल्लत रहने के लिए आप ये सारे जुल्म और सितम ढा रहे हैं। चाहे हम 25 मई के वाकयात को देखें, चाहे हम शहबाज गिल के ऊपर ये सारे काम देखें, चाहे हम अपने ऊपर पर्चों को देखें, मैं सिर्फ इतना कहूंगी जितना मर्जी जुल्म कर लें, जो इन्होंने करना है ना, अपनी आखिरी हद तक ये जरूर चले जाएं, लेकिन अवाम अब इनको माफ नहीं करने वाली। सिर्फ इक्तदार से चिमटे रहने के लिए, सिर्फ अवाम की तवज्जो अपनी बैड परफॉर्मेंस से हटाने के लिए आप शहबाज गिल को मारना चाहते हैं। 42% की आपने महंगाई कर दी है। अगर शहबाज गिल को मार कर, उसको उल्टा टांग कर आप महंगाई 12% पर लेकर आते हैं तो आप शौक पूरा कर लें। आप जहां पर दुनिया भर में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं और अभी सितंबर से भी बढ़े, लेकिन पूरी हुकूमत का फोकस क्या है? इमरान खान। शहबाज गिल को मार लें, उसके मुंह से इमरान खान का नाम निकलवा लें। ये कौन सी हुकूमत है? ये हुकूमत है हिटलर है। कौन है ये? आज पूरी दुनिया तमाशा देख रही है हमारा। हम सिर्फ इतना कहेंगे, ये होती है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ये होती है अपने मुखालिफिन को दबाने। अच्छा, ये जो आप बात करें इसका जवाब खलील ताहिर सिंधु साहब देंगे। मैं जरा ब्रिगेडियर साहब को अगर मैं शामिल गुफ्तगू कर लूं। ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि जो शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद हुआ, पहले 72 घंटे, सिंपल सी बात है, उसकी फुटेज अगर उसका मुतालबा कर दिया जाए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इज इट फाइटिंग इट्स केस द राइट वे? ये बाकायदा जितनी शद्दोमत से और जिन राइट फोरम्स के ऊपर इसको लड़ना चाहिए, आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सब कुछ कर रही है? शहबाज गिल साहब ने कल कहा कि मेरी ये रिपोर्ट्स नहीं है जो अदालत के अंदर पेश की गई हैं, असल रिपोर्ट्स मंगवाई जाएं। कोई पेशरफ्त नहीं है उसके ऊपर और एक वो फोकस होता है, थोड़ा सा उसमें कमी नजर आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। आपका ओपिनियन क्या है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर पीटीआई अपनी गवर्नमेंट के दौरान उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती जिन्होंने नाम लेके फौज की लीडरशिप को, इदारों की लीडरशिप को नाम लेके क्रिटिसाइज किया और मैं कहता हूँ किस्म के हमले किए, तो शायद आज ये नौबत ना आती कि जनाब शहबाज गिल साहब जैसे, वो एक सियासतदान तो नहीं है, ही इज एक्स फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ एन अमेरिकन यूनिवर्सिटी, तो मैं उनको एज ए सियासतदान तो समझता नहीं हूँ। ठीक है ना जी। उनसे पहली बात है, उनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ। पीटीआई की टॉप लीडरशिप है, वो भी बिल्कुल उन्होंने इनके मैं सिर्फ उनको जो ज़दोकोब किया गया, जो तशद्दुद किया गया और बाद में खास तौर पे ये आया कि जिनसी सेक्सुअल अब्यूज भी है, ये बड़ा सीरियस मैटर है और ये कस्टोडियल टॉर्चर, मैं इसके हवाले से बात कर रहा हूँ। वो जो उन्होंने कहा गलत कहा, वो एक अपनी जगह पे है। मैं दोनों को डिफेंड नहीं करता हूँ, दोनों डिफेंडेबल नहीं है, ना जो उन्होंने कहा और ना यहाँ पे जो कि एक मैं समझता हूँ कि बेसिकली तो वो लॉ अबाइडिंग आदमी है, लेकिन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट ने क्यों ये मामला यहाँ तक पहुंचे, सिटिंग गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो पीटीआई की कमजोरी क्या है कि पहले 3-4 दिन तो जनाब ये चुप करके बैठे रहे, फिर जब उनकी थोड़ी वो अपना तस्वीरें को सामने आई है जो इनिशियल 2-3 दिन में हुआ, उसके बाद फिर पीटीआई जो है वो भी जागी है, इमरान खान साहब भी जागे हैं, ये सारे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ द डे एक तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जैसा भी घिनौना केस हो, ये कोई दहशतगर्द नहीं है, कोई सीरियल किलर नहीं है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो होना चाहिए था और अभी भी होना चाहिए। मैं समझता हूँ ट्रांसपेरेंट तरीके से कि जनाब जो उन्होंने गलत काम किया है उसकी उनको कानून के मुताबिक कानून में साबित हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं ना कि इसमें जुडिशरी का, सीनियर जुडिशरी का एक रोल होना चाहिए और उनको देखना चाहिए ये सब मामला क्या है, होना चाहिए। हाँ, उस पे वो बाकायदा पिटिशन लेके चले जाएं या बाकायदा कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। एक तरफ ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ ये आ गया कि ये एक पैनल बना दिया जाए इन 3 लीडर्स का, तो थोड़ा सा अच्छा इस पे देखिए लीडर्स का नहीं, एक सेकंड, एक लीडर्स के पैनल देखो, ये कमेटी शमेटी नहीं है। जो लीगल तरीका है, या तो अपना कोई हाई कोर्ट जो है वो कोई अपना जुडिशल कमीशन बनाए
ٹھیک ہے. اچھا اس پوائنٹ کو آگے فردر کریں گے, بڑھائیں گے, اس پر بات کریں گے. خلیل طاہر سندھو صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, تو ان سے پوچھیں گے کہ ان کی پارٹی کی طرف سے کیا رائے ہے, ان کی رائے کیا ہے اپنی پارٹی کے حوالے سے, سعد رفیق صاحب کے حوالے سے جو ایک آفر دی ہے فواد چودھری صاحب نے, اور اوور آل یہ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کہ کیا تشدد ہوا, غلط ہوا, کیا معاملہ ہے سارا کچھ, کیونکہ میجورٹی آف PMLN ڈینائی کر رہی ہے اس سب معاملے کو. آفٹر دا بریک ویل ٹاک اباؤٹ دس. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. بریک پر جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ شہباز گل صاحب پر جو تشدد ہوا اس کی انکوائری ہونی چاہیے, ایسرٹین ہونا چاہیے, پتہ چلنا چاہیے کہ کیا معاملہ ہوا ہے, کیونکہ آدھی سیاسی جماعتیں, اور ظاہر ہے کہ جو اس وقت حکومت میں ہیں وہ تو ان میں سے میجورٹی لوگ انکاری ہیں. خلیل طاہر سندھو صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اوپینین اس بارے میں کیا ہے. سر آپ کی پارٹی میں بھی اکا دکا لوگ ہیں جو یہ مان رہے ہیں کہ شہباز گل پہ تشدد ہوا. اوور آل تو سبھی کہہ رہے ہیں کہ تشدد کرنا بری بات ہے. شہباز گل صاحب پہ جو تشدد ہوا, اور جو ابھی آج ایک فوٹیج آئی ہے 1 منٹ کی, 1.5 منٹ کی, 12 دن کے بعد, پہلے 72 گھنٹے کی اگر CCTV آ جائے کہاں رہے کیا بنا تو زیادہ کلیئر ہو جائے گی بات. بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ کی اجازت سے ایک آرٹیکل پڑھنا چاہتا ہوں, آرٹیکل 19, اینڈ دس از دا سیم آرٹیکل جو یونائٹڈ نیشنز ڈیکلیریشن آف پاکستان, برگیڈیئر صاحب بھی جانتے ہیں, سارے جانتے ہیں. ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن, اینڈ دیر شیل بی فریڈم آف دا پریس سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی لا ان دی انٹرسٹ آف دی گلوری آف اسلام or in the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relations with foreign states, public orders, decency or morality, or in the relations of contempt of court, commission or incitement to the offense. یہ ہے جو کہتے ہیں بار freedom of expression پہ جو freedom of expression, اور یہی یونائٹڈ نیشن ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس, یہ وہ ساری. میں ذاتی طور پہ اصل میں یہ سارا جو مسئلہ ہے اس میں سمپل یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں, بے شک میری بہن بیٹھی ہیں غصہ بھی کریں گی, خان صاحب اپنی کسی بھی فارن ملکیت کو تسلیم کرتے ہی نہیں ہیں. جو کچھ ان کا فارن میں ہے نا, کسی کو بھی تسلیم نہیں کرتے. حضور والا شہباز گل صاحب میں ادھر ہی آ رہا ہوں, وہ بھی انہی کا ہے. دیکھیں میں بتا دیتا ہوں, یہ بیسیکلی ایک ہے ججمنٹ جس میں 351 کمپنیوں سے پیسے لی ہیں, اس سے راہ افرار اختیار کرنے کے لیے جو بھی ہو رہا ہے. لیکن in spite of that, I will say definite which the honorable Brigadier Sahab said کہ there must be some, یہ بنا لے جوڈیشل کمشنر بنوائیں, اس کا بھی بنوائیں. ادھر جو 16 اپریل ہے ہماری بھی حکومت وقت ہیں, آپ کہیں کہ یہ ہم پر الزام کیوں آ رہا ہے, اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد پولیس نے نہیں کیا, کس نے اور نے کیا, کروائیں. کسی نے بھی نہیں کیا, حکومت آپ کی ہے سر. نہیں, کسی اور کا مجھے پتا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں بھائی, لیکن کسی اور نے بھی کیوں کریں گے کسی پہ. ابھی آج کل 5:30 بجے جو اس کی فوٹیج چلی ہے, بالکل ایوری تھنگ از اوکے, لیکن ان اسپائٹ آف آل جو بھی اگر کوئی تشدد ہوا ہے تو جس قسم کا یہ جوڈیشل کمشن بنوانا چاہتے ہیں یہ اپلیکیشن دیں, اور سپریم کورٹ جو مطلب یہ سپریم کورٹ کو کم سے کم. لیکن میں ذاتی طور پہ تھوڑا سا بہت احترام برگیڈیئر صاحب کہ سپریم کورٹ کو ہمیں وہ نہیں بنا دینا چاہیے ایک یونین کونسل کہ ہر چیز ہم وہاں پہ اٹھا کے لے جائیں, ہر چیز ہم وہاں پہ اٹھا کے لے گئے. لیکن ان دس کیس ایون یہ کہتے ہیں تو بنا لے جوڈیشل کمشن, یہ اپلیکیشن دے گورنمنٹ کو, گورنمنٹ اس کو فارورڈ کر کے جوڈیشل کمشن بنوا دیتی ہے. ایک اور چیز صرف بتا دیجیے گا, اس کے بعد میں پھر عالیہ صاحبہ کی طرف جاتا ہوں. آپ کے خیال میں شہباز گل صاحب پر تشدد نہیں ہوا, آپ اسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں جو مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے؟ میری ذاتی رائے پرسنل جو میں کہتا ہوں, ہم وہ لوگ ہیں, میں پرسنلی اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں تو ایسا جو بلائے نا تو ہم تو اس کو کہیں گے کہ آپ تکلیف نہ کریں, ہم خود ہی آ جاتے ہیں اور جہاں پہ لیٹ نہ لیٹ جاتے تاکہ ہمیں وہ مار لے. یہ جو ایک میری ذاتی رائے ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر یہ میں چونکہ اس وقت تک وین آئی ہیو ناٹ سین اینی تھنگ, اور جو میڈیکل بورڈ بیٹھا ہے اس سے اوپر ایک اور بورڈ بیٹھ گیا ہے, اور جو بھی جس لیول پہ یہ ڈاکٹرز کہتے ہیں گورنمنٹ کے, جو بھی یہ کہتے ہیں یہ ہم کرنے کو تیار ہیں. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو ڈرامہ ہو رہا ہے, اس دن بھی آپ نے دیکھا کہ ماسک اس کے ہاتھ میں تھا اور کہہ رہے میرا ماسک نہیں ہے, وہ آکسیجن سپلائیڈ نہیں ہے, اس کے ماسک خالی پکڑ کے کیا کرنا ہے. یہ چند دن پہلے کہہ رہے تھے کہ ان پہ استری پھرے گی, یہ سلنڈر نہیں تھا, وہ پھر اور آپ بغاوت کر دیں. آج تک کبھی سنیں کہ اتنی بہترین فورس پاکستان کی کہ ان کے ساتھ آپ کہیں کہ آپ بغاوت کر دیں احکامات سے کسی کے بھی ماننے سے, یہ ایسے نہیں ہوتا. نہیں, وہ بات آپ کی درست ہے, لیکن وہ جنرل عبد القادر بلوچ صاحب تھے نا, وہ آپ کی پارٹی میں تھے, انہوں نے آپ کی پارٹی چھوڑ دی تھی اسی وجہ سے کہ نواز شریف صاحب نے کچھ بیانات دیے تھے فوج کے خلاف ہی. تو ایک تھوڑا سا ریکارڈ کو تھوڑا سٹریٹ رکھنا چاہیے. پہ بات ہوئی تھی, میں آپ کو وہ بھی کہتا ہوں. اچھا, لیکن وہ ہمارا ابھی مدعا نہیں ہے سر, ابھی ہم ذرا اس معاملے کے اوپر آتے ہیں. آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا کہ ہر چیز سپریم کورٹ چلی جائے. عالیہ صاحبہ, ہم سے مراد ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپس میں سیاستدان بیٹھ کے یہ بات کیوں نہیں کر سکتے. آج عمران خان صاحب جو سوشل انفلوئنسرز کے ساتھ بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ فوج ملک کو اکٹھا نہیں کر سکتی, ملک کو سیاسی جماعتیں اکٹھا رکھتی ہیں. یہ خان صاحب نے آج سٹیٹمنٹ دی ہے.
بٹ ایٹ دا سیم بریتھ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، یہ کرپٹ ہیں سارے کے سارے، پھر کرپشن کا بیانیہ غلط ہو جائے گا. تو یہ دو چیزیں متضاد نہیں ہیں آپ کی رائے میں؟ اچھا اکبر صاحب، میں کچھ چیزوں کے اوپر روشنی ڈال دوں. سب سے پہلے تو جو میرے بھائی کہہ رہے تھے، مطلب اس حکومت کو نا ڈوب کے مر جانا چاہیے ایک اس بات کے اوپر کہ ایک شخص کو آج اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے نا اپنی برہنہ تصویریں ریلیز کرنی پڑی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اس وسطائیت کی ماری ہوئی حکومت نے اس کے اوپر ظلم و جبر کیا. تو مجھے یہ بتا دیں، یہاں آ کر یہ جو مرضی کہہ لیں، ایک طرف عمران خان تھا جب یہاں پر پلیٹلیٹس کا بہانہ کر کے ان کا لیڈر بیٹھا ہوا تھا نا ہسپتال میں، تو تب اس نے اپنے وزراء کو کہا تھا کوئی بیان بازی نہ کرے، اپنے وزراء کو کہا تھا جاؤ اس کو پھول دے کر آؤ، جاؤ اس کی طبیعت دریافت کر کے آؤ، جاؤ اس کے بھائی کو، اس کی بیٹی کو اس سے ملنے دو. آج یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اتنی اچھی اس کی حالت تھی نا، وکیل 5 گھنٹے سے عدالت کا نوٹس لے کر وہاں پر کھڑے ہیں اور ان کو اس سے ملنے نہیں دیا جا رہا. اس کی اپنی فیملی کو، شہباز گل صاحب کی، ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. خان صاحب وہاں پر کھڑے رہے، ان کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. وہ تو بالکل ٹھیک ہے. تو عوام کے سامنے یہ کیوں اس طرح کی باتیں کریں؟ پھر سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا، یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے تشدد نہیں کیا، پولیس کہہ رہی ہے اس نے تشدد نہیں کیا. تو تشدد کس نے کیا ہے؟ جنہوں نے تشدد کیا ہے انہیں بھی کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. سب سے بڑی بات ہے. بریگیڈیئر صاحب صرف بیٹھیں گے کیسے؟ دیکھیں ایک سیکنڈ میں جو بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہی ہوں، انہوں نے کہا بریگیڈیئر صاحب نے ریسپیکٹفلی، انہوں نے کہا پی ٹی آئی کی کمزوری ہے. جی پی ٹی آئی کی کمزوری میں مانتی ہوں. پی ٹی آئی کی کمزوری یہ ہے کہ اداروں کا دفاع کرنا، اداروں کو کمزور نہ ہونے دینا، اور یہ کہنا کہ ان اداروں، یہ میری جان سے بھی آگے ہیں یہ میرے ادارے، اور ان اداروں کے دفاع کو اپنی ریڈ لائن سمجھنا. میں صرف اتنا کہتی ہوں ریسپیکٹفلی، ساری دنیا سنتی ہے. مجھے اتنا بتا دیں، اگر شہباز گل غلط تھا تو اتنے غلطی وہ تھے جنہوں نے اصغر خان کیس میں ایک فیصلہ دیا. اگر شہباز گل غلط تھا، 2 غلط چیزیں ٹھیک نہیں. جی اسی لیے میں نے یہ کوٹ کیا. ایک سیکنڈ، نہیں غلط ہو رہے یا ٹھیک ہو رہے، بات صرف اتنی ہے ہماری پارٹی نے ایک سٹینس لیا، ہماری پارٹی نے ایک پرنسپل سٹینس لیا، لیکن اس سٹینس کے بعد ہماری کمزوری ایک بات کو سمجھا جائے کہ آپ ایک بندے کو مار مار کے ادموا کر دیں اور صرف یہ کوشش کریں کہ وہ سارا کا سارا الزام عمران خان کے اوپر لگا دے. کیوں؟ کس چیز کے لیے؟ سوال اٹھتے ہیں اور یہ عوام کے سوال ہیں. کون ہے جو تشدد کرنے والا ہے؟ کون ہے جو ان کو کیا جا سکتا؟ شہباز گل صاحب آپ بات کریں. دیکھیں میری ایک بات سنیں، ہم نے صرف اتنا کہا تھا، ہم نے آج بھی یہ کہا آئین قانون کے لحاظ سے فیصلہ کریں، لیکن آئین قانون کے لحاظ سے پھر مریم بی بی کو بھی ماریں، اسی طرح سے نواز شریف کو بھی ٹانگ کے ماریں، اسی طرح سے خواجہ آصف کو، ایاز صادق کو، آصف علی زرداری کو. کیوں 2 سٹینڈرڈز کیوں ہیں؟ میں تو آپ سے سوال یہ پوچھ رہا تھا کہ اکٹھے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ خان صاحب نے آج خود کہا ہے کہ ملک کو جوڑنے کے لیے پولیٹیشنز کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا. اب یہ سب کو ٹانگ کے ماریں گے تو پھر کیا ہوگا معاملہ؟ ایک چیز بتا یہ سب کچھ نہیں مارے ٹانگ کے، لیکن پھر اس کو بھی مارے گا. آپ نے استعفیٰ دے کہ آپ پارلیمنٹ کا گیٹ آپ I'll come to you خلیل صاحب، پارلیمنٹ کے گیٹ پہ on your given time please. اس پہ کرتے ہیں ایک منٹ کرتے ہیں بات جتنی بری بات اگر ان کو لگتا ہے اداروں کے لیے شہباز گل نے کی تھی، تو اس سے 1000 ٹائم زیادہ مولانا فضل الرحمان اور ان کے پارٹی کی ٹاپ سے لے کر نیچے تک لیڈرشپ نے کی تھی. تو 2 سٹینڈرڈز کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک کو تشدد کر کے آپ مارنا چاہیں اور اس سے اپنی مرضی کا بیان لینا چاہیں، اور ایک کو آپ وزیر اعظم ہاؤس میں مسلط کر دیں، دوسرے کو آپ پلیٹلیٹس کے بہانے باہر بٹھا دیں، اور تیسری کو آپ ضمانت کے اوپر اس کے گھر بھجوا دیں. ایسا نہیں ہوئے گا. اس ملک کے اندر یا آئین اور قانون ہوگا، عوام کا فیصلہ ہوگا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، عوام ایک وہ چیز ہے، اور شہباز گل کو اور آج میں 22 کروڑ عوام کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں، یہ عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے. اگر وہاں پر ایک کو بلیک لائف میٹرز کو اس کے اوپر، اس کی گردن کے اوپر سانس روکنے کی، گھٹا رکھ کے سانس روکنے کی کوشش کی تھی، پورا امریکہ نکلا تھا. اچھا یہ ایک نا نئی خبر اس وقت آئی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ذرا شیئر کر دوں اسی حوالے سے. شہباز گل صاحب کے حوالے سے جو ان کے میڈیکل بورڈ اور جو بنا، اور اس کے بعد سبسیکوئنٹلی جو رپورٹس آئیں اس پر جو ریزرویشنز تھیں، ایک نیا بورڈ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے.
4 ڈاکٹرز پر یہ مشتمل ہوگا اور وہ تمام 4 ڈاکٹرز کے جو کہا جا رہا ہے, جو الیجڈلی, جو مبینہ طور پر ان پہ جو تشدد ہوا ہے اس کو ایسرٹین کرنے کے لیے وہ ہوگا. فاروق حمید صاحب, یہ ذرا فرمائیے گا, ابھی جو میڈم عالیہ بھی بات کر رہی تھی, اب معاملہ کہیں پر ختم تو کرنا ہے, اگر پھر پیچھے سے جا کے سٹارٹ کر دیں گے تو پھر آگے بھی یہی چلتا رہے گا. لگ ایسے رہا ہے کہ جو ہوا ہے پہلے پی ٹی آئی والے ڈینائی کرتے تھے, اب یہ ڈینائی کرتے ہیں, اس سے پہلے پیپلز پارٹی والے ڈینائی کرتے تھے, اور اس کے بعد آگے یہی چلتا رہے گا, بار بار یہ سٹوری دہرائی جاتی رہے گی. آ جائے گا وہ کہے گا جی پولیس نے نہیں مارا, کسی اور نے مارا ہے, اور مار پڑتی رہے گی. جی, جو صورتحال بنی ہوئی ہے. مجھے آپ ذرا کائنڈلی اب 1 منٹ دیں. پلیز بولیے. پہلی بات یہ ہے کہ میں اپنے محترم گیسٹ سے ایگری نہیں کرتا ہوں کہ دیکھیں آفٹر آل جو تصویریں دکھائی ہیں یا تو وہ جعلی تصویریں کسی اور کی دکھائی گئی ہیں, تو یہ تشدد والی کہنا کہ جی بالکل نہیں ہوا یا اس کا مذاق اڑانا, یہ جو بھی ہے جو یہ نہیں کر رہے ہیں, باقی اور لوگ جو کر رہے ہیں, میرا خیال ہے یہ نامناسب ہے. میں پھر یہ کہوں گا ڈیو پروسیس آف لا جو ہے فالو ہونا چاہیے. اب امپورٹنٹ چیز کیا ہے جو آپ نے بات کی ہے, دیکھیں اس وقت ہم لوگ عوام سارے لوگ بہت پریشان ہیں. پیپل آر ویری اپسیٹ. اس وقت جو سیاسی محاذرائی کنفرنٹیشن پاکستان میں چل رہی ہے, جس طرح پنجاب اور اسلام آباد کے درمیان یہ ٹٹ فور ٹیٹ چل رہا ہے کہ وہ ان کے بندے اریسٹ کر رہے ہیں, یہ ان کے اریسٹ وارنٹ آؤٹ کر رہے ہیں پنجاب میں. نمبر 2, آپ دیکھیں سندھ میں فلڈ ہے, پنجاب میں فلڈ ہے, بلوچستان میں فلڈ ہے, کیا لوگوں کی حالت ہوئی ہے. فوج وہاں پہ جاری ہے, ایئر فورس جاری ہے, نیوی جاری ہے ریسکیو آپریشن کے لیے. بھائی یہ کچھ تھوڑا سا بیٹر سینس ٹو پریویل, کچھ تھوڑا سا خدا خافی ہونی چاہیے. وہ ملک کی بھی بات سوچیں. خان صاحب جو ہے, خان صاحب کو تھوڑا سنیں, مجھے بات پوری کرنے دیں. خان صاحب کو تھوڑا سا فلیکسیبلٹی شو کرنی چاہیے, اور وہ فلیکسیبلٹی یہ ہے, اگر اعجاز الحق صاحب ان کو مل رہے ہیں, پچھلے 3-4 مرتبہ ملے ہیں 10 دنوں میں, تو شاید کوئی نہ کوئی وہ بات تو کرے گا کہ جی خان صاحب آپ کول ڈاؤن کریں, تو سسٹم میں کو آگے چلنے دیں. دیکھیں الیکشن اس سال اگر نہیں ہوتے, نہیں ہو, کوئی بات نہیں ہے, اگست میں نہ ہو, کوئی مڈل سولوشن نکالیں اگلے سال مارچ میں. اب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, ہمارے جو 3-4 سینئر سیاستدان ہیں, پولیٹیکل حلق, چودھری پرویز الہی صاحب, انہوں نے کتنے اچھے 1-2 بیان دیے ہیں, شیخ رشید صاحب آلسو, اعجاز الحق صاحب, اس کیلیبر کے لوگ لے کے آئیں جو کہ پولیٹیکل میڈیشن کریں بٹوین دا پی ٹی آئی اینڈ دا رولنگ کولیشن. ٹھیک ہے جی, اور وہ بیٹھیں اور وہ مسئلے حل نکالیں. کیا ایک الیکشن ہے, اور یار الیکشن اکتوبر میں نہیں تو مارچ میں کرا لو, مارچ نہیں تو جولائی اگلے سال جون میں کرا لو, ویسے بھی 12 مہینے رہ گئے. لیکن یہ ملک کی اکانومی یہ متحمل نہیں ہو سکتی جو ہم سیاسی محاذرائی اس وقت دیکھ رہے ہیں. خدا را میں اپنے دل سے یہ بات کر رہا ہوں, یہ عالیہ صاحبہ ناراض ہوگی میں یہ گفتگو کر رہا ہوں, لیکن دونوں کی طرف ہے سر, آن بوتھ سائڈز. اچھا بریک کا ایکچولی ٹائم ہے, بریک کے بعد آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. اور بوتھ سائڈز ہے, فلیکسیبلٹی خان صاحب کی طرف سے بھی اس طرح سے نہیں آ رہی, اور دوسرا یہاں پہ بھی معاملہ آیا شہباز گل صاحب والا. ہم نے دیکھا پارٹی کی موسٹ سینئر تو نواز شریف صاحب اور پھر مریم نواز, ہم تو یوں ہی دیکھتے ہیں اس سب معاملے کو, نظر آتا ہے کیونکہ ان کے پاس اتھارٹی ہے. وہ ابھی تک اس پر کسی قسم کی مریم نواز صاحبہ کی طرف سے یہ نہیں آیا کہ اس کی کوئی انویسٹیگیشن ہو جائے, انکوائری ہو جائے. وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ اس وقت کیا کرتے تھے, انہوں نے بیگم کلثوم نواز کے ساتھ کیا کیا, جو کیا تھا غلط کیا تھا, لیکن لڑائی آگے اسی طرح سے چل رہی ہے. خلیل صاحب سے آگے پوچھتے ہیں کہ اگر اسی طرح سے چلتی رہے گی تو ایک کی چونچ ایک کی دم غائب ہو جائے گی. وہ عارف حمید بھٹی صاحب یہ وہ اکثر بتاتے ہوتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دس بریک. سے بتائیں. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ دونوں طرف سے جو ہیٹ ہے, جو پریشر ہے, وہ بڑھی جا رہا ہے, بجائے اس کے کہ کم ہو, کسی طرح سے اس ٹیمپریچر کو کول آف کیا جائے, نیچے لایا جائے. یہ معاملہ نہیں ہو رہا. خلیل طاہر سندھو صاحب, آپ کی پارٹی بھی ہائی ہینڈڈنس, دھونس, ایک زور زبردستی, چھوڑیں اس کو تھوڑا سا. مطلب سین وائسز اگر آپ وہاں پہ کہتے ہیں کہ بہت وہ اکڑے ہوئے ہیں, آپ کی پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کی میں بات کر رہا ہوں, جس طرح کی سٹیٹمنٹس حسن اقبال صاحب دیتے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب دیتے ہیں, عطا تارڑ صاحب آ گئے ہیں اس لیگ کے اندر, اور پھر مریم اورنگزیب صاحبہ, مطلب سارا جو فرسٹ ایئر ہے آپ کی پارٹی کا, وہ بھی کسی طور اس کو کول آف ہونے دینا نہیں چاہتے. شکریہ باجوہ صاحب. ابھی بریگیڈیئر صاحب جو فرما رہے تھے, میں اس پہ تو بعد میں بات کرتا ہوں, انتہائی قابل احترام ہے میرے لیے. لیکن جو کچھ انہوں نے ساڑھے 3 سال میں کیا ہے, آپ مجھے بتائیں, کوئی وہ جو 1 کروڑ نوکریاں تھیں, 50 لاکھ گھر تھے, ان کو تو شکر گزار ہونا چاہیے. مطلب کیا یہ بنتا ہے کہ عمران خان آ کے کہ جی مجھے معلومات فراہم کرتی تھی, مجھے فلاں ادارہ معلومات فراہم کرتا تھا, مجھے یہ مجھے ووٹ لا کے دیتے تھے. یہ مطلب ایسے بھی کبھی ہوتا ہے کہ اگر چلو کیا بھی ہوگا کہ مثال ہے, مجھے نہیں پتا اس بات کا, تو اس طریقے سے بات کرتے ہیں. دوسرا
جو ہے اپنا اس نے جو سپیچ کی ہے آپ دیکھیں, کانسٹیٹیوشنلی دیکھ لیں, کسی طریقے سے دیکھ لیں, کیا بنتا ہے کہ ہم اپنی پاک آرمی کے خلاف اس کو کہہ دیں کہ آپ ڈس اوبیڈینس پیدا کر دیں. میرے اپنے عزیز رہے ہیں, بریگیڈیئر صاحب جانتے ہوں گے گروپ کیپٹن سیسل چودھری, ہمیں تو انہوں نے آج تک یہی بتایا کہ بڑا ایک منظم اور تنظیمی ادارہ ہے. میرے انکل میجر تھے, جنرل تھے, جنرل پیٹر, ان کو جانتے ہیں بریگیڈیئر صاحب, شاید ان کو بھی. ایسے نہیں ہوتا جس طرح سے ہو رہا ہے. باقی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, جو بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا بالکل درست فرمایا, یہ جوڈیشل کمیشن بنوا لیں اس پہ. ادھر ہم بھی تو بنوا رہے ہیں نا 16 جو اپریل والا, جو کہہ رہے ہیں جی تشدد ہوا ہے. ایسے ویسے ہوتا ہے. کوئٹہ میں جو پی ڈی ایم کا جلسہ تھا, میں گجرانوالہ والا کوٹ نہیں کر رہا, کوئٹہ والا جو جلسہ ہے اس میں میاں صاحب نے باقاعدہ مخاطب کر کے فوج کے جوانوں اور افسروں کے نام ایک پیغام دیا, میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا یہاں پہ. اس کے بعد انہوں نے بیوروکریٹس کے نام ایک پیغام دیا, میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. شہباز گل نے اسے بہت چھوٹی بات کی ہے ویسے, ابھی شاید وہ تھوڑا ایکسپلیسٹ ہو گئے, لیکن اب دوبارہ یہاں پہ کیا اس کو پلے کرنا ہے, لیکن ہوتا ہے یہ. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن مائی کوسچن سر, جو میں پوچھ رہا تھا آپ سے, کول آف اس کو کرنا ہے کہ نہیں, بس یوں ہی چلانا ہے آگے؟ کول آف جن لیڈروں کا نام لیا ہے بریگیڈیئر صاحب نے, انتہائی پھر دوبارہ معذرت کے ساتھ, کیونکہ آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہم, تو کچھ بتائیں. نہیں اس کے لیے ایک لاٹ آف ریسپیکٹ ہے. کسی اور کو 3 نام چن لے جی. اجاز الحق تو اپنی ٹکٹ پکی کرنے کے لیے آیا, جو اس نے نیچے ساتھ ایم پی اے لیا ہے, اس کے لیے ٹکٹ مانگی ہے کاشف کے لیے, اور وہ ٹکٹ پہ اکٹھے ہوئے ہیں. وہ بریگیڈیئر صاحب اس کے لیے نہیں گیا کہ وہ کوئی بڑا کوئی اچھا پیغام لے کے گیا ہے. میں جانتا ہوں پرسنلی, بڑی تاریخی بددیانتی کی ہوئی ہے ضیاء الحق صاحب نے بھی, بے شک مطلب ہم نے بھی اس کی, ہمیں بھی معافی مانگنی پڑی ہے. اور دوسرے نمبر پہ مطلب آپ کو اور ایسے نام لیں جو جن پہ سب کو, سراج الحق کا نام لے لیں, مطلب ایک اچھا انسان ہے, ایک ڈیڈ آنسٹ پرسن ہے. ٹھیک ہے, آپ صحیح فرما رہے ہیں. عالیہ صاحبہ آپ کا اوپینین اس پہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے, آپ نے بہت اچھی بات کی بیٹا صاحب, کسی ایسے کو نام لے جن پہ سب کو ٹرسٹ ہو. چلیں عالیہ صاحبہ, عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ اسلام آباد کو بند کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور پنجاب میں ان کی حکومت ہے, کے پی میں ان کی حکومت ہے, کر سکتے ہیں وہ, لیکن انہوں نے کہا یہ لاسٹ آپشن ہے, میں اس تک نہیں جاؤں گا. لیکن اس کے باوجود جو معاملات بن رہے ہیں, وہ الیکشن کا جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں, وہ تو بھی ہوتا ہوا معاملہ نظر نہیں آتا. تو پھر یہ معاملہ پھر ادھر کوئی جائے گا, اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. آپ کی پارٹی میں اس حوالے سے اوپینین کیا ہے؟ خان صاحب کو کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اگر ایک منٹ ٹائم دے دیں, آپ بہن سے 1 منٹ چاہتا ہوں, آدھا منٹ بہن کو. عالیہ صاحب ایک آدھا سیکنڈ مجھے مل سکتا ہے؟ جی پر چلیں. اگر آپ یہ ان کو بولے جی میں آن دی بہاف آف نہیں کسی کے, یہ کر دے, پنجاب گورنمنٹ بھی توڑ دے, کے پی بھی توڑ دے, جب کہتے الیکشن کروا لے جی. اچھا چلیں, ہم بھی قدم جی عالیہ صاحبہ, اور سینٹ سے بھی استعفے دے دیں. اس کا جواب دے دیتی ہوں میں, اس کا بعد میں جواب دے دیتی ہوں. آپ آج بریگیڈیئر صاحب کی بات کے اوپر, سندھو صاحب کی بات کے اوپر اینکر سوال پوچھتا, آپ شہباز گل کو عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ کیوں بنوانا چاہتے ہیں؟ ان کی پارٹی کے سپوکس پرسن ابھی نئی منسٹر بنی تھی 1 دن کے لیے, ویسے تو ان کا کام ہے پہرے داریاں کرنا, چوکی داریاں کرنا. انہوں نے کہا ہم نے شہباز گل سے عمران خان کا نام سننا ہے اور پوری قوم کو سنوانا ہے, اس کے بعد یہ کہتے ہیں عمران خان ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جائے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ یہ سوچیں, قیدی تھا, گلبوشن تھا, انڈیا سے اس کی فیملی آ کر یہاں پر مل جاتی ہے, لیکن پاکستانی فیملی اسلام آباد کے ہسپتال میں شہباز گل کی عیادت نہیں کر سکتی. یہ جس نظام کی یہ بات کر رہے ہیں نا, جب مجرم تھا, سزا یافتہ تھا نواز شریف, اس وقت جب ان کی طبیعت خراب ہوئی, تیمارداری کے لیے ان کے بیٹے باہر سے نہیں آ سکتے تھے, سزا یافتہ مجرمہ کو جیل سے نکالا گیا کہ وہ اپنی باپ کی تیمارداری کر دیں. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم اجازت نہیں دیتا کہ عمران خان یا شہباز گل کے وکیل یا شہباز گل کی جو فیملی ہے وہ جا کر اس کی عیادت کر سکے. بیسیکلی مسئلہ یہ ہے ہی نہیں. مسئلہ عوام کو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ 1% اشرافیہ نے 22 کروڑ عوام کو یرمغال بنا لیے, جن کے لیے نہ کوئی آئین کی حیثیت ہے, نہ کوئی قانون کی حیثیت ہے. اور پھر میں اسی بات کے اوپر آؤں گی, مسئلہ تو اداروں کا ہے ہی نہیں, اور مسئلہ تو عمران خان کا اداروں کے ساتھ ہے ہی نہیں. جب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دکھایا گیا, تو یہ میں بات تو نہیں کری, پوری دنیا جانتی ہے ان کے کرپشن کے قصے. بی بی سی میں ان کی پینٹ ہاؤس پائریٹ آپ نکال لیں, باقی آپ وہ کہتے ہیں نا نیب میرے انڈر نہیں تھی, ان کی لا کر دکھا دیتی ہوں, ان کی انڈر جو تھی تصویریں دکھائی ہی نہیں نا. دیکھیں میں جو بار بار ایک بات کرنا چاہتی ہوں, بار بار ایک بات کرنا چاہتی ہوں, وہ یہ صرف یہ کرنا چاہتی ہوں, نشان عبرت بنایا ہوتا مریم نواز کو, گڑیا بیٹی کہہ کے ڈان لیگ سے اس کو نہ استثناء دیتے, مجرم شریف کو اس کو نہ استثناء دیتے, نہ جانے دیتے اس کو باہر. ایاز صادق کو جب اس نے کہا تھا, اس کے بعد خواجہ یہ آپ خان صاحب کو کہہ رہے ہیں, بار بار مریم صاحب کا نام نہ لیں, پھر اگر میں نے کوئی نام لے دیا کسی فورن آپ بھی کہیں گی یہ باتیں نا, بار بار آپ مریم صاحب کا نام نہ لیں, اگر میں نے نام لیا پھر آپ بات کریں گی. اقتدار میں وزیر دفاع بنا دیا جائے گا, وزیر اعظم بنا دیا جائے گا. محسن داوڑ ابھی بھی اسمبلی کے اندر بیٹھ کے ان کو
निकालता है, और आज वो फॉरेन अफेयर्स की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका आपने चेयरमैन लगाया हुआ है। यानी ये कैसे हो सकता है? फिर ये समझे कि अवाम बात नहीं करेगी, ना अवाम इल इन्फॉर्म्ड है, ना अवाम ये इन चीजों पर अब रुक सकती है। आप चाहे सोशल मीडिया के कुछ इन्फ्लुएंसर को पकड़ के पीटीआई से एसोसिएट करने की कोशिश कर लें, सारी दुनिया ये जानती है। अच्छा चलें, प्लीज ब्रिगेडियर साहब, प्लीज सर, टाइम भी थोड़ा है, उसके बाद मैंने क्लोजिंग रिमार्क्स लेने खलील साहब से। जी ब्रिगेडियर साहब। जी बस मैं क्विकली अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये वक्त है आग लगाने का नहीं, आग बुझाने का। गिल साहब के वाकये से पहले कुछ मामला मैं देख रहा था, उसमें कोई बेहतरी आ रही थी, उम्मीद थी, लेकिन उसने जो है इट हैज एडेड फ्यूल टू द फायर। अब होना ये चाहिए, देखें इस वक्त लोगों की आप हालत देखें, कीमतें हो गई, वो बिजली के बिल जला रहे हैं, लोग रो रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे वीडियो देखता हूँ। तो एक सीज फायर होना चाहिए, एक पॉलिटिकल सीज फायर होना चाहिए। मैं अब आपको एक हल बताता हूँ, देखें अगर इमरान खान बड़ा दिल दिखाएं, आपने पहले एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा था 4 दिन पहले, राइज अबव ईगो। अगर इमरान खान साहब ये शहबाज गिल को कह दें कि वो आके कौम से माफी मांगे, फौज से माफी मांगे, इदारा से माफी मांगे कि जी मेरे से गलती हो गई, मैं जज्बात में कह गया। मैं कहता हूँ काफी हद तक मैं जाती तौर पर समझता हूँ आग ठंडी होनी चाहिए। खान साहब वो तो बार बार जब इदारों की तारीफ कर रहे हैं, इदारों की अपनी उनके साथ कोऑपरेशन की बात करें, उनकी स्ट्रेंथ की बात करें, खान साहब कह सकते हैं, बड़ा दिल दिखाएं कि जनाब गिल साहब ने जो कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपका आ गया ब्रिगेडियर साहब, असल में प्रोग्राम टाइम ओवर हो रहा है। क्लोजिंग रिमार्क्स आलिया साहब, फिर मैंने खलील साहब से बात करनी है। सिर्फ एक जी मुझे सिर्फ 1 मिनट रिस्पेक्टफुली ब्रिगेडियर साहब, मैं आज ये कहना चाहती हूँ, खान साहब बंद कमरों में जाके कोई मीटिंग नहीं करे। खान साहब, इस्तीफा की सियासत बंद कमरों की डीलें और ढीलें नहीं है। इस्तीफा की सियासत 22 करोड़ अवाम के सामने है, क्योंकि हमारी सियासत अवाम के लिए। हमने ये नहीं करना कि अपने करप्शन केसेस के लिए एनआरओ लेने और बंद कमरों में करनी है और उसके बाद हमने बाहर के मुल्कों में बैठ जाना या इक्तदार में। आपका पॉइंट आ गया। अब क्लोजिंग रिमार्क्स, सीज फायर तब होगा जब इंट्रिग्स नहीं होंगी। बिल्कुल ठीक है, टाइम एक्चुअली थोड़ा बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ हम आ गए। बहुत शुक्रिया आलिया साहब, बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूं कि ब्रिगेडियर साहब, आलिया साहब, आपने यू हैड योर एनफ टाइम। अब प्लीज अब खलील साहब जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं ब्रिगेडियर साहब ने 2-3 बातें जो की हैं, बड़े उन्होंने रीजनेबल रीजंस दिए हैं और हल बताया, और उनकी बात हमें बड़ी गौर से सुननी चाहिए। और मैं अपनी बहन आलिया से भी कहूँ कि बार बार ये ना करें। आपके खिलाफ आर्टिकल 95 के तहत नो कॉन्फिडेंस मूव आई है, आपके लोगों ने वोट नहीं दिए, आपके इत्तेहादियों ने वोट दिए हैं। नो कॉन्फिडेंस कॉन्स्टिट्यूशनल आई है, उस पर जजमेंट्स आई हैं। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? नंबर 2, मेरी बहन आलिया, आप यास्मीन राशिद साहबा से आपकी मिनिस्टर, मेरी बहन एक मिनट मेरी बहन एक मिनट, आप डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा से और डॉक्टर फैसल सुल्तान, जिन्होंने आखिर में रिकमेंड किया था इमरान खान साहब को कि मियां नवाज शरीफ साहब वाकई बहुत बीमार है, इनको बाहर भेजना चाहिए, उन दोनों को कह दें कि टीवी पे आके कह दें कि हमने ये बात नहीं की और रिटर्न नहीं लिख के दिया, तो आई विल लीव द पॉलिटिक्स। प्लेटलेट्स की रिपोर्ट जमा शहबाज शरीफ साहब ने, खलील ताहिर सिंधु साहब आपके सामने ये स्टाम्प जमा कर दिया। जब ठीक होंगे आ जाएंगे, एक दफा रिपोर्ट वहां से नहीं है, इलाज उनका जब ठीक होंगे आ जाएंगे। उसमें यही लिखा है, वो स्टाम्प मैं भी अदालत में था, आई वाज अपीयर्ड। टाइम इज अप, एक्चुअली टाइम इज अप। आपका उस पे ओपिनियन, लेकिन मेरा सवाल वैसे बीच में रह गया जो मैं आपसे एक्चुअली मैंने पूछा था, वो कहीं और रह गया, कुछ और आगे से आ गया। टाइम ओवर हो चुका है जी। कल सेम टाइम सेम चैनल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए।